اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ایک دلچسپی کا حامل معاملہ ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ تویزات کو جوتے مارنا کیسا ہے، تویزات کو جوتے مارنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور ایسا عمل جس میں تویزوں کو جوتے مارے جائیں، کیا ایسے عمل کو اچھا کہا جا سکتا ہے یا جائز کہا جا سکتا ہے؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ اس حوالے سے عملیات سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں کہ جوتے مارنا انسانی حوالے سے کسی بھی طور پر اچھا خیال نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک بات رہی تویزوں کی، تو اس حوالے سے اس بات کی بالکل حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اس میں سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی تویز پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، یا کسی بزرگ ہستی کا نام لکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسا مقدس لفظ اس کے اوپر تحریر ہے، تو یہ بذات خود ایک انتہائی شرمناک فعل ہے اور انسان کو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تاہم اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر کوئی بےہودہ یا کافرانہ فعل یا کافرانہ تحریر یا کوئی شکل یا الفاظ تحریر ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اس صورتحال میں بھی ہم اسے جائز نہیں قرار دے سکتے۔ عام طور پر ایسے تویزوں میں فرعونوں، شیطانوں، دیوی دیوتاؤں وغیرہ کے نام لکھ کر دیے جاتے ہیں، اور ضرورت مند کو کہا جاتا ہے کہ بھئی جتنے زور سے آپ اسے جوتا ماریں گے، اتنے ہی جلد آپ کے کام کے ہونے کا امکان ہے۔ اب پہلی بات تو واضح ہو گئی کہ اگر اس پہ کسی بھی مقدس کلام کا لفظ لکھا ہوا ہے تو وہ ویسے ہی کافرانہ فعل ہے اور انتہائی غلط اور گھٹیا حرکت ہے۔ اب آ جائیں دوسری طرف کہ اگر اس پر شیطان کا نام لکھا ہوا ہے، یا بتوں کا نام لکھا ہوا ہے، یا کسی کافر کا نام لکھا ہوا ہے، اور اسے جوتے مارنے سے آپ یہ تصور لے رہے ہیں کہ اب آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ کو عقل سے سوچنا چاہیے کہ کیا فرعون یا شیطان یا کوئی اور یہ کام کرنے پر غالب ہے؟ اور ایسے تویز جب تحریر کیے جاتے ہیں تو عموماً یہی مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان معاملات پر حاکم ہیں، یا کسی نہ کسی طور ان معاملات میں اپنا اثر و نفوذ رکھتے ہیں اور مسائل کے معاملات کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ یہ سوچ دراصل بذات خود اسلام کے ساتھ متصادم ہے، اور ایسی سوچ کے تحت آپ ان جنوں، بتوں، فرعونوں، شیطانوں، بتوں، دیوی دیوتاؤں کو مؤثر اور با اختیار مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے سے ہمارا کام ہوگا۔ یہ یقین رکھیں اور اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی کا کوئی کام کر سکے۔ ایک درست رہنمائی تو آپ کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعا کے لیے آپ کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے آپ مدد بھی لے سکتے ہیں، آیات قرآن سے آپ مدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان سے مدد لینا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایسی عقل اور سوچ کے حامل افراد کے بارے میں دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ایسے اعمال کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ کوئی مستند سند۔ اب جو عمل مستند نہیں ہے اس کو کرنا ویسے بھی میرے نزدیک بیوقوفی ہے۔ اب ایک اور سوال بھی اس حوالے سے آتا ہے کہ ایسے اعمال کیا مؤثر ہوتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا، کسی تویز کے اوپر انہوں نے جوتے مارے، ان کا وہ کام ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا عمل یا ایسا فرد جس کے بتائے ہوئے غلط طریقے سے کسی آدمی کا کام ہو جائے، تو کیا وہ اس عمل کے، اس کلام کے جائز ہونے کی دلیل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ دراصل غیر مذاہب کے عملیاتی مواد سے اخذ کیا گیا طریقہ کار ہے، جسے لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنا اپنا رنگ دے دیا۔ اس کی کوئی علمی یا عملی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا استعمال کوئی تاثیر لے کر آتا ہے۔ صرف دل کی تسلی ہے، حاصل اصول کچھ نہیں ماں سوائے گناہ کے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بھی مطمئن کرنا ہے، سائل کو بھی مطمئن کرنا ہے، تو وہ اس طرح کے الٹے سیدھے اعمال و حرکتیں بتاتے ہیں تاکہ سائل ان کے علم سے متاثر ہو، وہ ایسے عمل سے متاثر ہو، ایسی چیز جو انہوں نے بیان کی ہے جو ان کے لیے چھوتی یا انہونی یا نہیں تھی، تو وہ اس کے بھی قائل ہوں گے۔
بہرحال یہ سب فضولیات ہیں، ان کی کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی تاثیر ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ایسے کاموں سے دور رہیں۔ خاص طور پر عملیات کے طالب علموں کو اس معاملے میں بالکل داخل نہیں ہونا چاہیے اور اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے، آمین۔